اسکرین پر دو کلپس چل رہی ہیں۔ ایک طرف ایک چھوٹا بچہ وہ پیٹرول سونگھ رہا ہے، اس کا حال دیکھ لے، وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، اس کو نہیں پتا اس کے ارد گرد کیا چل رہا ہے، کون اس سے کیا بات کر رہا ہے، کون اس کے سامنے وہ پیٹرول سونگھنے کے لیے اس قدر پاگل ہوا ہے کہ مطلب اس کی حالت کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بڑی عمر کی عورت وہ بھی پیٹرول انہیل کر رہی ہے۔ دو جنریشن ہے، ایک بچہ ایک ایڈلٹ، اور ان کی ایڈکشن بالکل سیم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کیٹیگری کے یا جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان تک ڈرگز اور بڑے نشے پہنچنا مشکل ہوتا ہے، بیکاز مے بی دے کانٹ افورڈ اٹ۔ اینشینٹ ٹائمز میں انفیکٹ ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھیں، اسلامک سویلائزیشنس کو دیکھیں، ان میں ایک ہی چیز پر فوکس تھا، بھائی مورالٹی پر قائم رہنا ہے، آپ اس سے نیچے گرے تو آپ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور ساری جتنی بھی قومیں تھیں، جتنی بڑی بڑی سویلائزیشن تھیں، وہ کس لیے تباہ ہوئیں؟ بیکاز ان کا فوکس مورالٹی پر نہیں تھا۔ خیر، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے۔ اب آرڈر دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر دیا ہے انسان کو، انفسکم پہلے اپنے آپ کو، اہلکم پھر اپنے گھر والوں کو۔ اللہ نے پہلے فیملی نہیں کہا، پہلے کہا ہے اپنے آپ کو۔ کیوں؟ بیکاز اگر ایڈلٹ خود نہیں بچے گا تو آنے والی جنریشن وہی سائیکالوجیکل ٹراما کیری کرتی رہے گی۔ پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ میرے دادا ایسے تھے، پھر میرے فادر میں تھوڑی کمی آئی، میرے بھائی ان سے بہتر ہیں، میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں، اور آنے والی جنریشن شاید چینج ہوتی رہے گی، ہم سے بہتر ہوگی۔ لیکن اس طرح سسٹم کبھی ہیل نہیں ہوتا۔ قرآن کا ماڈل سلو امپرومنٹ نہیں ہے، اٹس اے بریکنگ آف دی سائیکل ہے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ وہ آگ جس کا فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ سو یہیں سے شروعات ہو جاتی ہے، آپ اپنے آپ کو اس آگ میں لے کے جا رہے ہیں جس کا ایندھن آپ خود ہوں گے۔ پھر ڈزنٹ میٹر ہاؤ مچ یو کیئر فار یور پیرنٹس، یور فیملی، آپ کتنی خدمات کرتے ہو، کتنی عزت کرتے ہو۔